नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर खुमन हस्ब मामूल प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और अभी जैसे कि आप टिकर्स में भी देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ अजला में भी लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया गया है। और इसके साथ साथ सियासी गहमा गहमी, तुंदो तेज़ी अपनी जगह बरकरार है। पेशावर में पीडीएम के जलसे की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं, जिससे हुकूमत के मुताबिक उससे तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जो आवाम की ज़िंदगियां हैं या सेहत है वो रिस्क पर है, क्योंकि पेशावर में 400 केसेस इन्फेक्शन के सामने आ चुके हैं कोरोना के। और नामालूम कल के जलसे के बाद ये सूरत हाल किस नहज जाती है। अच्छा, यह सब नेक्टा, यही नहीं, नेक्टा की जानिब से भी एक थ्रेट अलर्ट है जो मुतालिका इदारों को जारी किया गया है कि दहशतगर्दी का ख़तरा भी है पेशावर में। तो आने वाले दिनों में भी कोई बहरान मख्फी आप देख रहे हैं या इस्लामाबाद में रावी सब चैन लिखता है? रावी चैन वाली बात नहीं है, पर बहरान कौन सा है? कल भी कहा था ये बेवकूफ़ी का अमल हो रहा है। अब ये जो एक, मैं क्या कहूँ, इनको इर्रेलेवेंट लोग कहा जाए, इनको कुछ समझ नहीं आती। अभी वो चीख रहे थे, मौलाना फजल रहमान जो है, उनका एक क्लिप दिखाया जा रहा था, जो भी हो पेशावर का जलसा ज़रूर होगा, जैसे ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है। जो अजीब लोग हैं वहाँ पे, जो बख्तावर जरदारी भुट्टो की जो मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, जो भी लेटर, उसके बारे में क्या है जी कि मंगनी है जी कि वो जो है इनविटेशंस जिनको जाएंगी उनको ईमेल करना पड़ेगा अपना कोविड-19 का टेस्ट जी, वहाँ वो पे ईमेल करें। और किला बिलावल जो है आपकी फिर वहाँ पे एंट्री होगी जी। वहाँ तो ये आलम है। अब अपनी जो निजी जो एक तकरीब है उसमें इतना कुछ वो किया जा रहा है, और ये जो है पेशावर में आएंगे फलाने। भाई इनको करना ये चाहिए, ये जो पीडीएम के लीडर्स हैं, अपने अपने ख़ानदानों को, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेगमात को, सारों को वहाँ पे लाएं, फ्रंट रोज़ में बिठा दें, फिर तो ये जलसों का ऐलान करें, फिर तो ठीक है बात। ठीक है, वहाँ से ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। वो जो हम बेचारे लाचार किस्म के लोग होते हैं, कोई चाहत से वहाँ पर इस सर्दी में जलसों में कोई नहीं आता। आज जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का जो वहाँ जनाजा हुआ है, वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आए थे जी। उन्हें कोई बसों और वैगनों पे ढो के नहीं लाना पड़ा था। पर ये जो पीडीएम के जलसे हैं, अब हमारी मजबूरी मीडिया को देखें, हम रोज़ाना इनको, इन इर्रेलेवेंट लोगों को उठा के हम कह रहे थे ये हो गया, बुरान हो गया, डेडलॉक हो गया, फलाना हो गया, हम इनमें ऑक्सीजन भर रहे होते हैं। मेन इशू इस वक्त मुल्क का पीडीएम के जलसे नहीं है जी। कोई बहरान की कैफियत यहाँ पे नहीं है। मेन जो इश्यूज हैं वो सिक्योरिटी सिचुएशन अफगानिस्तान का है, जिसका असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। सिक्योरिटी सिचुएशन वजीरिस्तान का है, हमारे फोर्सेस पे वो आप टैबुलेट करें, कितने हमले इन जो है ये पिछले जो 1-2-3 माह हुए हैं, कितने ज़्यादा हुए हैं। ये मेन इश्यूज हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी जो है सदर ट्रम्प जाते जाते उनके कुल वहाँ पे अफवाज रह गए हैं 4,500, उसमें से वो आधे जो है निकाल रहे हैं। अशरफ गनी के पास रह क्या जाएगा? अगर 17 साल में उन्होंने इतना पैसा डाला है और अफगान फौज जो है सही मानों में फौज नहीं बन सकी, तो अब वो बन जाएगी, अब वो तालिबान का मुकाबला करेंगे। और अगर वहाँ पे खाना जंगी या शोरश का आलम वहाँ हुआ, पाकिस्तान पे इफेक्ट क्या होगा? मेन इश्यूज ये हैं, ये लगे हुए हैं पता नहीं क्या पीडीएम वो लगे हुए हैं कि ऐसे है, वोट को इज्जत दो, फलाने को दो। वो जो बेचारे जो हल्का के आप लाते हैं अपने जलसों में, उनकी तो इज्जत है कोई नहीं। तो वोट की इज्जत दो, क्योंकि पता नहीं आपका वो सियासत से दाना पानी जो है वो मुतासर होता है। ये अजीब तमाशा हो रहा है, और इस तमाशे में हम मीडिया वाले भी शामिल हैं, हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, और ये भी एक टेस्ट केस हो सकता है कि आप ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को वहाँ लेकर आए, फर्स्ट रो में बिठाए या आवाम के दरमियान बिठाए, जिससे ये साबित हो सके कि उन्हें अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ आवाम की ज़िंदगियों की भी परवाह है। लेकिन सलमान साहब, मौलाना को जैसे कि हमने सुना, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत को किसी महाज पर चैन से नहीं बैठने देंगे। इस पर कुछ जिद, कुछ गुस्सा दिखाई दे रहा है।
عائشہ پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ لاہور کے اندر آج ایک بڑا اجتماع جو جنازے کا اجتماع تھا تحریک لبیک کے سربراہ مولانا سید خادم رضوی صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ناموس رسالت کے جرنیل تھے. اور کل میں نے کہا تھا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ میرا خیال لاکھوں کا اجتماع تھا، اور یہ ٹھیک کہا یحییٰ صاحب نے کہ یہ لوگ از خود آئے تھے. دیکھیں یہ کمٹمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے کہ جی وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، کہ بڑی عزت انہیں ملی ہے، اس کا مطلب وہ ایک جینوئن لیڈرشپ تھی. اب آ جائے جو آپ نے مولانا کی بات کی ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس سے پھر سیاست کی زد میں ہے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور ہر آنے والے دن کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ زور پکڑتا نظر آ رہا ہے کہ پہلی لہر کے بعد کچھ عرصہ تک تو آپس میں یہ چلتا رہا، لیکن پھر یکسوئی اور سنجیدگی پیدا ہوئی تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا. اور اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں حکومت کی طرف دیکھ لیں کہ 1-1.5 ماہ سے دوسری لہر آ گئی، اور اب 2-4 روز کے اندر گورنمنٹ کے ذمہ داران اور خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج کہا کہ یہ انسانی جانوں سے کھیلنے کا ایشو ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کم از کم انسانی صحت کے حوالے سے سیاست کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ بات کہ جی اپوزیشن اگر جلسے کر رہی ہے، یہ اپوزیشن کا حق ہے، یہ نہ میں انہیں روک سکتا ہوں نہ کوئی اور اسے روک سکتا ہے. لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اس وقت نوشتہ دیوار پڑیں گے جب بڑی پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا. اور ہوتا کیا ہے، دیکھیں انہیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ اس ساری کشمکش، محاذرائی تناؤ اور اس سارے عمل کے اندر کس پہ اثرات آئیں گے، عام لوگوں پہ آئیں گے. اور اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی واقعی وہ پولیٹیکل فورسز ہے اور ان کی سیاست جو ہے عام آدمی کے ساتھ منسلک ہے، تو دونوں کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جہاں تک حکومتی اقدامات کی بات ہے تو حکومت نے ماسک کی پابندی لازم قرار دی ہے. تو عائشہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ماسک کی پابندی خود حکومتی اداروں کے اندر ہی موجود ہے. اس سے پہلے آج سے 5-6 ماہ پہلے جب سختی کی گئی تھی تو مارکیٹوں کے اندر، پلازوں کے اندر آپ جا نہیں سکتے تھے کہ وہاں پر ماسک لازم تھا، سینیٹائزر پڑے ہوتے تھے، اور اس کے بعد درجہ حرارت چیک ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور جہاں تک اپوزیشن کا ہے، اپوزیشن کی لیڈرشپ کو دیکھنا چاہیے. مثال دی گئی ہے کہ جی وہاں پر جو ان کی اپنی تقریب ہو رہی ہے اس کے حوالے سے تو ای میل جاری کی گئی ہے. تو میرا خیال عوام کو بھی عزت دینی چاہیے، ووٹ کو عزت کے ساتھ عوام کی صحتوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. اور خدارہ یہ معاملہ اگر ایک دفعہ بگڑ گیا نا، تو یہ دیکھیں بات یہ کہ ہم امریکہ جیسی پاور کہ یہ جو وہاں الیکشن ہوا ہے صدر ٹرمپ صاحب پہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے، اس لیے کہ شروع میں انہوں نے بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا. اچھا. اور دوسری شروع میں انہوں نے سنجیدگی دکھائی ہوتی تو چین پہ الزام تراشی کر رہے تھے، اور یہ ان کی انتخابی کمپین پہ اثر انداز ہوا ہے، انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہوا ہے. دوسری لہر کے جو مضر اثرات ہیں وہ دنیا تو دیکھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. دونوں کو اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرتے ہوئے کوئی کسی ایک نقطے پہ آنا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا بچاؤ ہو سکے اور اس وائرس کے سدباب کا کوئی بندوبست ہو سکے. اچھا ویسے پروفیسر ٹائمنگ کی کوئی اہمیت ہے کہ اپوزیشن اسی عرصے میں جلسے کرنے پر بضد ہے؟ جیسے خاور کل اسے ریلیٹ کر رہے تھے سینٹ الیکشن کے ساتھ، پریشر بلڈنگ چاہتی ہے اپوزیشن حکومت کے اوپر. ٹائمنگ کی کوئی اہمیت ہے؟ گورنمنٹ کنونس کر سکتی ہے 2-3 ماہ ملتوی کر دیے جائیں جلسے؟ دیکھیں بات یہ فیکٹر تو ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہوگا، اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ان کی حیثیت اس وقت ذرا مضبوط ہے ہاؤس کے اندر، سینٹ کے اندر، تو وہ قائم رہے اور اس سے پہلے جو ہے حکومت کو ہم گرا دیں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو اس وقت یہی کوشش تھی اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف کہ کسی طریقے سے اس سے پہلے ان کو فارغ کر دی، اس وقت کی گورنمنٹ کو فارغ کر. 3 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ نہیں گورنمنٹ فارغ ہوئی، وہ الیکشن ہو گئے. تو اب بھی الیکشن ہوں گے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اقتدار کی جنگ ہے وہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے، اور ہمارے اداروں کو، ہمارے ہاں اقتدار کو، قوت کو
ریسورسز کو بڑے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا، کیپچر کر رکھا، اور وہ کیپچر کرنے کے بعد جی وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ مجھے کیوں حصہ نہیں ملا. ایک نے حصہ لے لیا، رولنگ پارٹی آ گئی، اب دوسرے جو باہر رہ گئے اب وہ اس کوشش میں ہیں کہ اس کو نکال کے ہم اندر چلے جائیں. عوام بچارے ہیں کہ جلسے میں بسوں میں بھر کے لاؤ، جلسے اٹینڈ کرو، اچھا اس کے بعد ووٹ ڈالنا ہے تو ووٹ بھگتاؤ، وہ اس کے لیے لاؤ، اس کے لیے بھی ٹرکوں میں بسوں میں رکھ کے آپ ووٹ ڈلوا دیتے. اس کے بعد نہ ایک پارٹی غور کرتی ہے نہ دوسری پارٹی غور کرتی ہے. ہاں کچھ خیرات بانٹ دیتی ہے، یہ اسکیم چلا دو، وہ اسکیم چلا دو، یہ ہیلتھ اسکیم چلا دو. بھائی کسی اسکیم کی ضرورت نہیں ہے. آپ بنیادی طور پر یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان میں جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں یہ فیسلٹیز ہم دیں گے. پاکستان کے اندر جو پرائمری سکولز ہیں، ہائی سکولز ہیں، جہاں بچے کی شخصیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہاں ہم منیمم فیسلٹیز کیا یہ دیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جی دانش اسکول بنا دو، ہم یہ بنا دو، وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے. اور پھر ایک اور ہے، دیکھیے یہ غیر دانش مندانہ فیصلہ ہے، اگر ضد ہے اپوزیشن کی کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں خطرہ کیا ہے؟ حکومت والے یہ کہہ رہے ہیں، پشاور کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اس سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے. بالکل صحیح ہے، کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کرونا پھیلتا ہے تو پھر پتہ ہے اپوزیشن کی آرگومنٹ کیا ہوگی؟ اپوزیشن کی آرگومنٹ یہ ہوگی کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے. دیکھیے اس قوم کو کرونا نے پکڑ لیا ہے اور ان کے پاس انہوں نے اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے، حکومت چلی جائے. تو لہٰذا ہیڈ آئی ون ٹیل یو لوز، کہ ہر طریقے سے ہم نے حکومت کی پینٹی لگانی ہے، چاہے وہ کرونا کے ہونے سے پہلے ہو، کرونا کے ہونے کے بعد ہو. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اپنی اس کوشش کو پوسٹ پون کر دے 1-2 مہینے کے لیے، کوئی فرق پڑتا. سینٹ کا الیکشن ہوگا، اتنی جلدی حکومت نہیں جا رہی. اسی رواج پہ ہوگا جس طرح حکومت جو ہے مشکلات کا شکار ضرور ہے اور لوگوں کو ناراضگی بھی ہے حکومت سے، لیکن ابھی ہمیں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ حکومت چلی جائے گی. ہو سکتا ہے 2021 میں کچھ حالات بدل جائیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال اس قسم کے جلسے پوسٹ پون کر دیں. اور ویسے میڈیا کو استعمال کریں. میڈیا نے 24 آور نیوز چینل کو تو ضرورت ہوتی ہے خبروں کی، تو وہ حاضر ہیں آپ کے انٹرویوز کے لیے، آپ کے پریس کانفرنسز کے لیے. ہاں جب یہ حالات بہتر ہوں پھر آپ پورے زور سے اپنا ایجیٹیشن. ویسے پروفیسر صاحب 2 ماہ دیے تھے آپ نے حکومت کو، ابھی تو نہیں حکومت کو میں نے کبھی 2 ماہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے لیے 2 ماہ کا مشکل وقت ہے حکومت کا. میں لیکن اب 2020 میں آپ کہہ رہے ہیں فی الحال 2020 کا مشکل وقت ہے. اس وقت دیکھیے نا کیا حالات ہیں. اس سے اب زیادہ مشکل وقت کیا ہے؟ اگر دسمبر میں آپ کی کرونا بڑھتا ہے تو حکومت یا ہمارے ہاں جو ملکی سیاست ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ملکی سیاست ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے اور ان میں مشکلات میں اضافہ ہوگا کیونکہ دونوں سائیڈ لڑنے اور مرنے کو تیار ہیں. تو ایسے میں حکومت نے اپنے طور پہ اپوزیشن سے رابطے کی کسی سطح پر خاور کوشش کی؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ تو ہمیشہ رابطے رہتے ہیں. نہیں، رابطے تو ہیں. پچھلے دنوں بھی ان کو بلانے کی ایک کوشش کی گئی. یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے ان کو بلایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. وہاں پہ وہی آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی کے مسائل اور ساتھ میں یہ کووڈ کے اوپر بھی بریفنگ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، لیکن پی ڈی ایم نے کہا کہ جی ہم نے موجودہ جو پارلیمان کے اندر حاضر نہیں ہونا، چونکہ ہم اس پارلیمان کو مانتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم کسی بھی بریفنگ کا حصہ نہیں بننے جا رہے. ایک کلیریفیکیشن عائشہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کل بات ہوئی تھی سینٹ کے الیکشنز کی، یہ میری اسیسمنٹ نہیں ہے، یہ علل اعلان پی ڈی ایم نے اپنے جو فورم کے اوپر بات کی ہوئی ہے اور یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ ہم نے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو اگلے سال مارچ سے پہلے گھر بھیجنا ہے. اس کی وجہ وہ واضح بتاتے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب مختلف اوقات میں وہ اس بات کو دہرا چکے ہوئے ہیں کہ کیونکہ اگر وہ یہ چل گئے مارچ تک الیکشن ہو جائے گا اور پھر سینٹ کے اندر جو ہے اکثریت مل جائے گی عمران خان کو تو وہ پھر ہمارے سر کے اوپر بیٹھا رہے گا. لہٰذا ہم کسی بھی سطح کے اوپر نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کی موجودگی موجودہ سیٹ اپ میں ہو. اب بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کی. دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ سیاست کو سائڈ پہ رکھ دیں. جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ اگر یہ کرونا پھیل گیا، جو کہ لگ رہا ہے پھیل رہا ہے، اگر اے جے کے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وہاں پہ آپ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن لگا دیا ہے تو کرونا تو وہاں پہ پھیل رہا ہے. ماضی کے اندر وہاں پہ اتنا زیادہ پھیلاؤ اے جے کے میں نہیں تھا.
اب چونکہ بعد احتیاطی ہوئی وہاں پہ جو کرونا چلا گیا، اب اس کے جو دوسرے اثرات آئیں گے نا وہ بڑے بہت زیادہ ہوں گے ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے۔ ایک تو دیکھیں بچوں کی تعلیم کا جو ضیاع ہوگا، ابھی کیا ہو رہا ہے، ہفتے میں 2 دن بچہ اسکول جاتا ہے، 3 دن آن لائن، تو وہ کچھ سسٹم چل پڑا ہے ہماری یونیورسٹیز کا، ہمارے کالجز کا، اسی طرح کچھ امتحانات بھی مینج ہو رہے ہیں۔ کاروبار جو ہیں وہ بھی اسلام آباد میں تو کوئی ایسا شاپنگ مال نہیں ہے جہاں پہ بغیر ماسک جا سکیں۔ آج اسلام آباد میں گیا، پتہ نہیں لاہور کے اندر سلمان غنی صاحب کو بغیر ماسک کے وہ کیوں اندر آنے دیتے ہیں کسی شاپنگ مال کے، یہاں پہ بالکل سختی سے ممانعت ہے اس چیز کی۔ تو وہ جو چھوٹا موٹا کاروبار ہے، جو لوگ بیچارے دیہڑی دار ہیں، پاکستان کے اندر غربت تو ہے، اگر ایک بندہ ٹھیلا لگا کے سڑک پہ کھڑا ہے، فروٹ لگا کے، یا کوئی وہاں پہ کوئی اور اپنا ساز و سامان بیچ رہا ہے، تو اگر اس طرح کے حالات ہو گئے کہ کرونا بڑھ گیا تو سرٹنلی وہ ان کو بھی گھروں میں بند ہونا پڑے گا۔ اور سب سے اہم بات ہے ماضی کے اندر چلیں، اللہ کا کرم ہوا، کچھ ہم نے احتیاط کی، حکومت نے کریڈٹ لیا کہ جی ہماری جو ترکیب بڑی اچھی تھی کہ ہاسپٹلز کے اوپر پریشر نہیں پڑا۔ اب ہاسپٹلز کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اسد عمر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، ان کے مطابق آئندہ 2-2.5 مہینے عائشہ بہت سخت ہیں، اور اگر اسی طرح جو بد احتیاطی ہو رہی ہے اور یہ جو کمپلائنس نہیں ہو رہا ایس او پیز کے اوپر، اور جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر بڑے مشکل حالات میں چلے جائیں گے۔ اور ایک جو جلسوں کی بات ہوتی ہے نا جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ دور دراز جو ایریا سے لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کے لاتے ہیں، وہ شہر کے اندر سارا دن گزارتے ہیں، اس کے بعد شام کو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اوپن ایریا کے اندر تو ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بندہ فرض کرے وہاں پہ ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے گا وائرس، تو وائرس آپ کے جب دیہاتی علاقوں تک پھیلے گا تو پھر اس کو کون دیکھے گا؟ دنیا کا جو سب سے پروٹیکٹڈ ترین وائٹ ہاؤس وہاں پہ پھیلا، ہمارے جو چیف منسٹر سندھ ہیں وہ ہر وقت ماسک پہنتے تھے، ان کو لگ گیا۔ یہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا، کل بھی ذکر ہوا تھا، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ وائرس لگا ہے۔ لہٰذا ہم ہاتھ باندھ کے ہی اپنے سیاستدانوں سے گزارش کر سکتے ہیں کہ خدارا سیاست ہوتی رہے گی، جان رہے گی، ملک رہے گا، تھوڑے معاملہ چلیں گے۔ پاکستان بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، آپ کی پارٹیز بھی ادھر ہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے آپ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست آپ کی چلے گی، سیاست کہیں نہیں آپ کی جاتی۔ لہٰذا تھوڑا سا میرے حال میں احساس کریں اور ان کو کرنا چاہیے، تھوڑا سا احساس کریں۔ ہاتھ باندھ کر سیاستدانوں سے یہ التجا کرتے ہیں، جو عوام کے پیش نظر ہے وہ سیاستدانوں کے پیش نظر کیوں نہیں ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی ہٹ دھرمی کے حوالے سے۔ ظاہر ہے حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے جلسے پوسٹ پون کر دیں، لیکن اپوزیشن بضد ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت کورونا کی آڑ لے رہی ہے۔ اچھا، تو پھر ایاز صاحب، آپ بھی ہم بھی یہ باتیں سن کے تنگ آ گئے ہیں، کان ہمارے پک گئے ہیں روز روز کی اس بحث سے۔ تو کل کا جلسہ دیکھ لیا جائے، اس کے بعد اس کے نتائج دیکھ لیے جائیں، کیونکہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا نہیں برا، تب تک ہم سنبھلتے نہیں اور سمجھتے بھی نہیں۔ اگر آپ اس امید پہ بیٹھی ہیں کہ کل کے بعد ان میں کوئی عقل آ جائے گی، یا دلوں میں کوئی ظرف آ جائے گا، یا وہ ایسے کوئی چیز کہیں کہ ہاں جی اس صورتحال کے پیش نظر ہم اپنے وہ ملتوی کر رہے ہیں، تو یہ امید آپ نہ رکھیے ان میں نے۔ ہم پتہ نہیں مجبور ہو کہ ان لوگوں کا روز ہم ذکر کر دیتے ہیں، اور لوگ ایسے ہیں کہ منہ کا ذائقہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، اور ذائقہ بحال کرنے یا کرانے کے لیے بھی صورتحال کچھ اتنی اچھی موضوع نہیں ہے۔ تو آدمی انسان کہاں جائے؟ یہ جو آپ بحران وغیرہ کی آپ بہت ذکر کرتی ہیں، صحیح بحران پیدا تب ہوتا، یہ جب یہاں پہ فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا علامہ رضوی صاحب کا، ایک رائے حکومت میں تھی کہ اسے بزور ڈنڈا ختم کیا جائے اور وہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ 2-3 دن سے یہاں پہ بالکل دونوں شہروں کی زندگی جو ہے متاثر ہوئی تھی۔ لوگوں کا بھی ایک تھا اصرار، حکومت میں بھی رائے تھی، اور آپریشن کی تیاری کی جا رہی تھی۔ یہ پرائم منسٹر کی انٹرونشن تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، بات کی جائے جس طریقے سے بھی کی جائے۔ اچھا، اب
रोते तो हैं वो इमरान खान को, जो वो कलेजे में जख्म इमरान खान ने वो डाले हुए हैं इनके, क्या वो लंदन वाले, क्या ये मौलाना साहब, क्या दूसरे जो हैं, वो तो जब तक जख्म भरेंगे नहीं इनको चैन नहीं आएगा। लेकिन इसे कहते हैं खुश नसीबी और बख्त जिसके अच्छे हों, ये वहाँ से बच गए, हुकूमत बची, इमरान खान बचे। इस तनाजुर में अगर वहाँ पे कोई डंडे का इस्तेमाल होता, उस तनाजुर में अगर अलामा साहब की रहलत जो है वो वाक़या होती, तो आज इस जनाजे को देख के हम कुछ विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसा ख़तरनाक सिचुएशन बन सकता था। लेकिन बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये जो पीडीएम वाले हैं, ये अपने साथ ये बेवकूफ़ी के मुर्तकिब तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अपने ख़ानदानों के साथ करें तो ठीक है, फिर हमारा क्या गिला बनता है। लेकिन ख़ानदान सेफ हैं, मंगनी होनी है तो वो फलाने टेस्ट फलानी जगहों से कराए जाए, ईमेल की जाए, पूरा सेक्रेटेरिएट बैठा होगा उस तकरीब के लिए कि वहाँ पे कोई कोरोना का खतरा ना पैदा हो जाए। लेकिन ये है, जाए, अवाम है, ठीक है, अवाम तो क्या, जो हमने करना है बस ऐसे ही हमें, वो जो कहते हैं ना गन पाउडर है हमारे लिए, अब तो इनसे आप तवक्को ना रखें कि कल के बाद इनमें अकल आ जाएगी, नहीं आएगी। वो जब तक जिगर में पड़े ज़ख्म जो हैं वो जब तक हील नहीं होते, उन पे कोई मरहम ना कोई पड़े। हुकूमत का दामन तो बहुत वसी होता है, इन ज़ख्मों के लिए किसी ना किसी मरहम का एहतमाम नहीं किया जा सकता। अच्छा सलमान साहब, कल नवाज शरीफ साहब भी खिताब नहीं कर रहे, सुना है उनको गुर्दों में तकलीफ़ है। देखिए आयशा, पहले तो जो आपने बात की है, ज़ोर तो बहुत लगाया गया था कि लास्ट वीक वहाँ पर जब रैली गई है कि वहाँ पर ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाए, तो अच्छी बात है। हुकूमतें बहुत कुछ सोचती हैं। और मुझे याद पड़ता है कि जब इमरान खान साहब का धरना भी गया था तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया था, और ताकत का इस्तेमाल अच्छे नताइज पैदा नहीं करता। अपोजिशन का बड़ा कसूर है कि अपोजिशन बड़ी ज़ालिम है कि उसने एहतजाज क्यों शुरू किया। देखिए कोरोना तो अब आके दूसरी लहर आई है ना, कि अगर उनके एहतजाज पे एतराज़ है और पीडीएम जो है वो एक बेवकूफ़ाना अमल कर रही है, मेरा नहीं ख्याल। देखिए मैंने पहले अपनी राय दी है कि जी इस इशू पे सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अपोजिशन में बैठना कोई गुनाह नहीं होता। अपोजिशन जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है, और ख़ास तौर पे जब इस तरह की कोई वबा होती है ना, तो इनिशिएटिव जो होता है हमेशा हुकूमत लेती है। अच्छा, ताहिरुल कादरी साहब के धरने में आपको याद है कमर ज़मान कायरा साहब, ये सारे रहनुमा जाके उनके कंटेनर में उनसे बात करते रहे। पॉलिटिकल तर्ज अमल है, ये जमहूरी हुकूमत जो कहलाती है, उसका कौन सा अमल अब तक आप मुझे बताएं ना, कि जमहूर के साथ उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उनका तर्ज अमल क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ जो कुछ कहते हैं अपोजिशन के बारे में, तो यकीनन अपोजिशन ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करना है। हम सिर्फ जमहूरियत मांगते हैं हुकूमतों के लिए। अभी प्रोफेसर साहब ने जो जिक्र किया सेनेट के इलेक्शन का, तो मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, सेनेट के इलेक्शन से पहले बाहर कर देंगे। तो ये वही फिल्म है, ये नए प्रिंट के साथ आई है। कोई ऐसी बात ये अपोजिशन ने नहीं की जो अमल जो है इमरान खान साहब ने ना किया हो। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार है, खलफशार है, बहरान अय्याज साहब को नज़र नहीं आता। बहरान तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा बहरान तो इक्तिसादी बहरान है कि पाकिस्तान 1 करोड़ नौकरी देते 25 लाख लोगों को बेरोजगार कर गए, लोगों के कारोबार सिमट गए हैं। अभी जो बात की गई वो खावर ने बड़ा दुरुस्त पॉइंट उठाया है कि जी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा के हवाले से कि बड़ी मुश्किल से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत के अंदर वाक़तन वो डेमोक्रेसी है और जमहूरी तर्ज अमल का गुजारा, कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब संजीदगी से अपोजिशन को दावत दे तो क्या अपोजिशन का कोई केस रह जाएगा। लेकिन बात है कि आप एक तरफ अपोजिशन को गाली निकालते, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते, तो इस तरह मामला नहीं चलते। और हुकूमत खुद कौन सा डिलीवर कर रही है। लोग तो महंगाई बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं। कहाँ गए वो 50 लाख घर का, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां। बेरोजगारी का रुझान दिन ब दिन आम हो रहा है, लोगों के इश्यूज बढ़ रहे हैं, हुकूमत डिलीवर करती नजर नहीं आ रही। इस सारी सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत संजीदगी से एक दफ़ा कहे कि जी आए बैठे, ये एक इंसानी इशू है, इस पर बैठ के हम बात करते हैं। फिर अपोजिशन को लोग टारगेट करेंगे कि अगर वो जवाबन कहेंगे कि हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल अगर इंसानी इशू है तो इंसानी इशूज़ पे दोनों पार्टीज़ को संजीदगी का सबूत देना चाहिए। ये जब जानों का ज़िया शुरू हुआ ना, फिर इनमें से जिम्मेदारी कौन लेगा।
اصل بات تو یہ ہے دیکھیں بات یہ کہ ہر آنے والے دن کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے. لاسٹ ڈے کی 46 کیجوالٹیز ہوئی ہیں اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں, وہ اپوزیشن کو کوس رہے ہیں, اپوزیشن حکومت کو کوس رہی ہے. یہ سلسلہ یہ پاکستان کی نرالی جمہوریت ہے جس میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ محاذرہ ہی ہے, ٹکراؤ ہے, لیکن دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہے. دیکھیں فی الحال گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں ڈائیلاگ کا امکان نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا جو سوچ کا لیول ہے وہ ایک نہیں ہے, کہ منیمم ایک ہونا ضروری ہوتا ہے پھر جا کے ڈائیلاگ ہوتا ہے. دیکھیے جو عمران خان صاحب ہیں وہ بیسیکلی بات یہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے بات نہیں کرنی, ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی. اچھا, اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو اس پروسیس کا حصہ سمجھتے ہیں جس سے اپوزیشن کو خراب کیا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز جھوٹے ہیں, کوئی کرپشن ورپشن پی ایم ایل این کے دور میں یا پی 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 زرداری صاحب نے نہیں کی ہے, یہ کیسز بنائے گئے ہیں اور جب تک اس کا کچھ بندوبست نہیں ہوتا ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. تو اس کی وجہ سے دونوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ ڈائیلاگ اس وقت نہیں کر سکتے کیونکہ مسئلہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, وہ ایک طرح دیکھ رہے ہیں, وہ دوسری طرح دیکھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. جہاں تک جو تعلق ہے اس وقت کے معاملات کا, وہ تو بالکل صحیح ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہم یہ امید نہیں کر رہے کہ وہ رکے گی. وہ ڈٹرمنڈ ہیں اور ان کو غالباً یہ غلط فہمی ہے کہ جلسے کرنے سے حکومت چلی جاتی ہے. وہ حکومت, دیکھیے حکومت کو اگر بھیجنا ہے نا تو اس کے تین طریقے ہیں. نمبر 1 پارلیمنٹ, جس کا وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اسٹریٹ ایجیٹیشن, پبلک جو ہے انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو کہ پورا سسٹم پیرالائز ہو جائے, تب حکومت جاتی ہے. تیسرا یہ طریقہ ہے جب حکومت جاتی ہے اپوزیشن بھی جاتی ہے, وہ بھی پاکستان میں طریقے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, تو وہ دونوں جاتے ہیں. تو اب لہٰذا یہ دیکھ لیں, بہتر یہ ہے کہ اس وقت اس کو پوسٹ پون کریں اور اس کے بعد میں دیکھی جائے گی. سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے تو کون سا طوفان آ جائے گا. دیکھیں نا, سینٹ میں اگر فرض کیجئے پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں تو پارلیمنٹ چلتی کب ہے جو لا میکنگ کرے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑے کو فی الحال ان کو پوسٹ پون کر دیں, ختم جب تک ویکسین نہیں آتی. ویسے یہ ڈاؤ یونیورسٹی میں چانسز کلینکل ٹرائل جاری ہیں, 100% ہے ریکوری چانس ادھر. دیکھیے جہاں تک پاکستان میں 2 جگہ سے دعوے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ دعویٰ کس حد تک کیسا ہے, اور ویسے بھی ویکسین کو ٹیسٹ کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. ہمیں تو ایک دم سے بہت پہلے خبر آئی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی والے کر رہے ہیں, کراچی میں ہو رہا ہے, تو اس میں ٹیسٹنگ سٹیج سے پھر دیکھنا یہ ہے کہ آپ اوریجنل کوئی چیز تیار کر رہے ہیں یا ریپلیکیٹ کر رہے ہیں کسی ماڈل کو ایڈیپٹیشن کے ساتھ. اچھا, جہاں تک باہر کی جو ویکسینز ہیں اگر وہ آ جاتی ہے پاکستان کو اویلیبل ہو جاتی ہے دسمبر کے اینڈ تک, تو میرا خیال ہے کہ کرونا کو اگلے 2 مہینے میں آپ مینیج کر لیں گے. فروری مارچ تک کرونا مینیج ہو جائے گا. اگر ویکسین نہیں ملتی تو پھر یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے, لیکن ویکسین کے ملنے کے امکانات اس طرح ہیں کہ چائنیز ویکسین آپ کو اویلیبل ہو جائے گی. امریکہ کی جو فائزر والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے ہم امریکہ کو فیڈ کرنا ہے, اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, یعنی ہمارا نمبر آئے گا مارچ اپریل کے بعد. جبکہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ چائنیز ویکسین بھی اچھے رزلٹ دے رہی ہے, ہمارے ہاں اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو دسمبر کے اینڈ تک مل جائے تو مارچ تک ہم مینیج کر لیں. اس سیاست کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ویکسین ہونی چاہیے, اور اس کے لیے عمران خان صاحب بات بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ایسا قانون بنایا جائے. یہ سمجھا کہ پروفیسر شاید فروری مارچ میں وہ اپوزیشن والی ویکسین کی بات کر رہے ہیں. اچھا خبر, لیکن چلیں اپوزیشن تو ہم کہہ رہے ہیں سیریس نہیں ہے. جو حکومت ہے اس وقت یا اس سے پہلے جب سیکنڈ ویو کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, اس کو لے کے سیریس دکھائی دے رہی ہے کورونا وائرس کو لے کر خود؟ دیکھیں بہت ادب کے ساتھ, ہمیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کنفیوژن ہرگز کریٹ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں حکومت اور اپوزیشن جہاں تک کرونا کا مسئلہ ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. اپوزیشن اس وقت سسٹم کا حصہ ہے, ایک صوبے کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, روزانہ جب این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں سے ان کے ہیلتھ منسٹر, ہیلتھ سیکٹری کے ساتھ ساتھ ان کے چیف سیکٹری بیٹھتے ہیں, اور پھر جب این سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی تو اس میں ان کے چیف منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں.
कोरोना के ऊपर तमाम जो फैसला साजी हो रही है उनको बताया जा रहा है और शुरू दिन से बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्शंस हैं, इस तरह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब 4 नवंबर को एनसीओसी की मीटिंग हुई, ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि उस दिन मोहतरम मुराद अली शाह साहब को कोरोना हो चुका हुआ था, तो उनकी जगह अजरा पहीचो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो वहां पे मौजूद थी। तो जब वहां पे सारा मसला डिस्कस हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये मसला है, इस पे बताएं कि इस पे अभी हमें लड़ाई झगड़े की कोई ज़रूरत है। तो अजरा पहीचो साहिबा ने ये फरमाया कि जी ये तो चले ठीक है, सारे डॉक्टर साहिबान भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस मसले का हल कोई सियासी निकालें। अब सियासी क्या है, अब सियासी मसले का हल किस तरह निकालना है, हुकूमत क्या करे। हुकूमत जब मौलाना फजल रहमान साहब ने पहला जब अपना मार्च किया, कराची से लेके वो यहाँ पे इस्लामाबाद तक पहुँचे, क्या किसी जगह के ऊपर हुकूमत ने एक पत्थर भी उन्हें मारा? अपनी मर्जी से आए, मर्जी से बैठे, मर्जी से चले गए। अभी भी जो जलसे कर रहे हैं कोई उनको किसी जगह पे कोई रोक रुकावट नहीं है। अगर कोई सलमान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है कोरोना के ऊपर, तो कल एक यहाँ पे इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक सीरियस किस्म का इनवाइट भिजवा दिया जाए मौलाना फजल रहमान साहब के नाम के, जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, कि सर ये जो कोरोना वायरस है इंतहाई सीरियस मसला है, प्लीज़ हम इस हवाले से हम मौलाना साहब को कहने के बजाय आप खबर रिकमेंड करें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैं। अच्छा, उन मौलाना साहब के अपने फर्जंद मौजूद हैं पार्लियामान के अंदर, उनके भाई सेनेट के अंदर मौजूद हैं, तो वो भी पार्लियामान का हिस्सा है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अब पीडीएम का तो नुक्ता नंबर 1 है कि ये हमें इमरान खान किसी सूरत में जो हमें कबूल नहीं है, इमरान खान हुकूमत और इमरान खान को घर जाना चाहिए। अभी इमरान खान इस इशू के ऊपर इमरान खान या उसकी जो पार्टी तो ये मानने को तैयार नहीं है कि ठीक है हम आपकी ये शर्त मानते हैं, तो उसके बाद आगे बात चलेगी। बाकी इतलात यही हैं, राब्ते हैं। और ये जो आपने बात की अभी ट्विटर पे मरियम साहिबा का भी यही वो ट्वीट आया हुआ है कि उनको तकलीफ मोहतरम नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा है, वो शायद कल का तकरीर ना कर पाएँ। लेकिन असल खबर सलमान साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो ज़रा फ़ोन करें, लेकिन किसी अपने सोर्स नून लीग में, कि ये जो तकरीर ना करने की वजह क्या वाकई ये है, क्योंकि पहले से खबरें आ रही थी कि जो मुंतज़मीन हैं उनको थोड़ा सा शिकवा शिकायत है कि चूँकि जो बात करते हैं नवाज शरीफ साहब वो फिर हदें क्रॉस कर जाते हैं, जब हदें क्रॉस करते हैं तो वो फिर अच्छा, ये तो पीटीआई के गढ़ में हो रहा है जलसा, अब फिर भी ऐसी बात वहाँ की नहीं जा सकती। अगर वो कोई बात करे तो उस पर यकीन भी कर लेना चाहिए, मतलब इसमें हाँ, ये तो हमारी सियासत में ही ऐसा है कि हम हर चीज़ को शक की निगाह से देखने के आदी हो चुके हैं। और सलमान साहब कह रहे हैं अगर कोई बीमार है तो उसे बीमार तस्लीम कर लें, क्योंकि इससे पहले हमारी तारीख में ऐसा हो चुका है कि मर के दिखाना पड़ता है अपनी बीमारी को साबित करने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। वक्त हमारे पास एज यूजुअल मुख्तसर है, और ऐसे में या साहब जब आप मुंह का जायका बदलने की बात करते हैं तो हम भी पाकिस्तानी सियासत के बदलने के हवाले से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या इसी तरह इसी डगर पे चलती रहेगी या कोई तब्दीली आ सकती है किसी तौर कहीं से? आयशा, अगर जो अयाज साहब सिर्फ 10 सेकंड दे दें, देखें फॉर गॉड से आपसे भी मोदबाना गुजारिश है और सलमान गनी साहब से भी मोदबाना गुजारिश है। मैंने कभी भी नवाज शरीफ जो साहब की बीमारी पे मैंने कभी नहीं कहा कि वो बीमार नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो यहाँ से धोखाधड़ी से गए हैं। ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें हैं, लेकिन समझ गए खबर, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, समझ गया, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्लीज इस तरह की बात ना किया करें, गलत बात होती है। आयशा ने थोड़ा तड़का लगाया था वो थोड़ा वो करने के लिए। नहीं, कौन सी सियासत इसमें ऐसी कौन सी वो चीज़ सियासत में हमारी हो गई है जो नहीं है? पुरानी रविशें ऐसी चल रही हैं। एक गवर्नमेंट है, इन प्लेस है, एक मुझे डर लग रहा है कि ये 3 साल अपने मुकम्मल करेगी। अगर 2 साल में अपोजिशन का ये हाल हो गया, हलकान होते जा रहे हैं, तो ये अगले 3 साल कैसे गुजारेंगे? मतलब कोई ये जो है कि जी वो हटाना चाहती है, ये करना चाहती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, पर ये जो पीडीएम के लीडर्स हैं, इनको बैठे हुए इनके चेहरे कोई आपको लगते हैं कि इनमें वो कुव्वत है कि हुकूमतें हटा देंगे और तहरीक चलेगी और ये चलेगी और वो चलेगी? ऐसी कोई बात है कोई नहीं। मेरा ख्याल है मौजूदा हालात जो हैं, 3 साल इनको हुकूमत की तरफ से कोई डंडे शंडे नहीं चल रहे, कोई रिप्रेशन नहीं हो रही, कोई ज़ियाउल हक के कवानीन नाफिज नहीं किए जा रहे। 3 साल इनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे।
ٹھیک ہے عائشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ جس طرح کے 2 سال اس حکومت نے گزارے ہیں کہ اگلے 3 سال بھی اس طرح کے گزارے تو پھر پاکستان کے حالات کا خود اندازہ کر لیں. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن جیسے بابر اعوان صاحب نے کہا کہ حکومت تو 5 سال پورے کرے گی ہی, اپوزیشن بھی اپنے 5 سال پورے کرے گی, اس میں ہی ایک پیغام پنہا ہے. پروگرام کے والے سے فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لانے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.